السلام علیکم سر جی، یقین کرو آج عمران نیازی نے شرمندہ کر کے رکھ دی ہے۔ آج اس منحوس نیازی نے بہت شرمندہ کر دیا ہے اور آج مجھے اس کے اوپر بہت غصہ ہے، بہت غصہ ہے۔ کل کی میں نے پہلے اڑتی خبر سنی تھی، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے عطا اللہ تارڑ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں اس نے انکشاف کیا ہے کہ عمران نیازی نے پاکستان کو بدنام کرنے والے ایک وکیل اور سلمان رشدی کا وکیل جس نے ایک کتاب لکھی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، اور سلمان رشدی نے اس کو وکیل کیا تھا۔ وہ مشہور ہے ایسے کاموں کے لیے، اور وہ پیسے ویسے ہی پاکستان کے خلاف بڑی باتیں کرتا ہے، اور اس کا نام ہے جیفری رابرٹسن۔ اس کو عمران خان نے وکیل کیا ہے۔ یار یقین کرو مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، اور مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ یار یہ نیازی کا کوئی قبلہ اور کعبہ ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ اور وہاں پہ ایک وہ بریگیڈیئر صاحب ایک وہ بتا رہے تھے، وہ اسے کر رہے تھے تبصرہ، اور انہوں نے وہ تبصرہ کیا کہ عمران نیازی نے کو شرم نہیں آئی کہ اس نے پاکستان کو بدنام کرنے والے وکیل اور سلمان رشدی کے وکیل کو، جیفری کو، اس نے جو وکیل کیا ہے کہ میرے ساتھ جی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ حالانکہ چند دن پہلے جب اس کی ضمانت ہوئی تو اس کے سارے وکیلوں نے کہا کہ قانون کی بالادستی ہو رہی ہے۔ جی قانون بڑا اہم ہے اور قانون کی بالادستی ہو رہی ہے اور ہم بڑے خوش ہیں، اور یہ ہے وہ، اور اس کو ایکسٹرا آرڈینری ریلیف مل رہا ہے۔ اس نے فوج پہ حملے کیے ہیں، اس کو پھر بھی ریلیف مل رہا ہے۔ اس نے مذہب کو بدنام کیا ہے، اس کو پھر بھی ریلیف مل رہا ہے۔ اس کو ہر طرح سے ریلیف مل رہا ہے، اور پھر بھی یہ کہتا ہے کہ جناب میرے لیے انسانی خدمات کو، یہ پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے والی بات ہے۔ پوری دنیا میں وہ سمجھیں گے کہ دیکھیں یہاں تو انسانی حقوق بالکل ہیں ہی نہیں، جبکہ یہ منحوس دندناتا پھر رہا ہے۔ 16 مہینے تو ویسے یہ باہر رہا ہے۔ پوری قوم کا مطالبہ تھا کہ اس کو اندر کرو، پوری قوم کا، ایک دو بندوں کا نہیں، پوری قوم کا مطالبہ تھا کہ اس کو اندر کرو، لیکن اس کو کسی نے اندر نہیں کیا۔ اور یہ اب کہہ رہا ہے کہ جناب اس نے وکیل کی ہے، عالمی عدالت میں کیس لے کے جاؤں گا اور پاکستان کو بدنام کروں گا، اور میں جناب یہ اس کا حال ہے۔ اس کی ساری ڈیٹیل ہسٹری بتا رہے تھے، وہ جو سلمان رشدی کا وکیل ہے نا، اس کی ساری ہسٹری بتا رہے تھے کہ یہ کس طریقے سے اسلام کو، پاکستان کو بدنام کرنے میں پیش رہا ہے۔ تو یہ امید صرف نیازی سے ہی کی جا سکتی ہے کہ وہ اسلام دشمن اور پاکستان دشمن کو اپنا وکیل کرے گا۔ یہ افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے اس کی حقیقت بیان کی ہے۔ اب اس کے اوپر لان تان میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر طرف سے شروع ہو رہی ہے، شاید وہ یو ٹرن لے لے، لیکن اس نے یہ جو اقدام کیا ہے اور عالمی انصاف میں جانے کا، کیا اس کو ہو رہا ہے بتائیں؟ جیل میں بھی ہے تو مرغے چرگے اور بکرے چھترے اور لیمب اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھا رہا ہے۔ اس کو شرم نہیں آئی؟ بے شرم انسان۔ ہم یہ شروع سے یہ کہتے تھے کہ یہ پاکستان کو تباہ کر کے جائے گا، اور یہ کہتا ہے میں ہوں تو پاکستان ہو، وزیر اعظم رہوں تو پاکستان رہے، نہیں تو نہ رہے۔ یہ اس طرح کا بندہ ہے۔ یہ پہلے ہی کہتا تھا کہ بے شک مارشل لا آ جائے، مجھے کیا ہے، مجھے نہ ڈراؤ۔ یہ اس کی گردن میں سریہ تھا پہلے دن سے ہی، اور اس نے اتنی زیادہ یہ ایک غلط بات کی ہے کہ میرے پاس اور بھی باتیں ہیں، لیکن میں اس وقت وہ کرنا نہیں چاہ رہا۔ تو اس نے اس شخص کو وکیل کیا ہے جو پوری دنیا میں اب اسلام کو اور پاکستان کو بدنام کرے گا، اور کہے گا جی پاکستان میں تو کوئی انسانی حقوق ہیں ہی نہیں ہے انسانی حقوق۔ تو کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو عدالتوں میں ایک نیچے سی عدالت سے لے کے، تو اس نے تو عدالتوں کی توہین کی ہوئی ہے، ایسے کر کے عورت کو کہا تھا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اور جلسہ عام میں، اور اس کو پھر بھی کوئی سزا نہیں ہوئی۔ پھر عطا بندیال تک اس کے ساتھ ہم نوالا اور ہم پیالہ اور ہم مذہب ہیں، اور یہ ابھی بھی کہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی وہ نہیں ہو رہا۔
اب اس کو کل 12 وکیل اس کو ملنے گئے کل، اور اس کے علاوہ جو وکیل ملتے ہیں وہ علیحدہ ہے۔ بشرا بی بی ہر دوسرے دن اس کو ملتی ہے، شہد کی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں یہ وہاں چاٹ رہا ہے، اور بوٹ علیحدہ چاٹ رہا ہے کہ مجھے علیحدہ بھیجو۔ ایک شہد چاٹ رہا ہے نا جو اس کی بیگم نے دی ہے، ایک بوٹ چاٹ رہا ہے کہ مجھے علیحدہ بھیجو۔ اس فضول انسان کے ساتھ اب جو لوگ کھڑے ہیں وہ سوچیں۔ میں آج ان کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو یوتھی ابھی بھی عمران نیازی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کون کون سی بات کی اس کو اگنور کرو گے؟ عمران نیازی کی کون کون سی بات کو اگنور کرو گے؟ خاتم بن نبیین نہیں کہا، آپ نے کہا جی کوئی نہیں، بڑا انگریزی پڑھا لکھا بندہ ہے تو یہ خیر ہے۔ پھر اس نے اور الٹی سیدھی کہ جی اللہ تعالیٰ مجھے پیغام بھیجتا ہے، اور یہ ہر کام اس نے برا کیا ہے اور آپ نے اس کا تحفظ کیا ہے۔ تو کم از کم اب سوچو تو صحیح کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تم اس کی محبت میں گرفتار ہو تو گناہ گار ہو رہے ہو۔ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے یہ؟ اب دیکھ لینا، یہ آج ہی دیکھنا انڈیا کے چینل والے کیا تبصرے کر رہے ہیں ہمارے اوپر کہ یہاں تو کوئی بنیادی انسانی حقوق ہیں ہی نہیں، اور خود ان کا سابق وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے، اور وہ عالمی عدالت میں جا رہا ہے۔ اس کا نہ ادھر بھیجا ہے نہ دماغ ہے، جو اس کو پتہ نہیں کون لوگ مشورے دے رہے ہیں، کون لوگ اس کو مشورے دے رہے ہیں جناب کہ تم عالمی عدالت میں جاؤ۔ بہت بری بات ہے۔ آج اس کی منحوس کی بیل بھی لگی ہوئی تھی، اور بیل میں پھر انہوں نے 2 دن کا وقفہ ڈال دیا ہے، اب 4 تاریخ کو لگی ہوئی ہے۔ شاہ محمود قریشی کی ضمانت بھی خارج ہو گئی ہے، فواد چودھری کی بھی خارج ہو گئی ہے۔ یہ کوئی روح رعایت کے مستحق نہیں ہے، جو پارٹیاں چھوڑ بھی گئے ہیں نا وہ بھی روح رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو تباہ کیا ہے، تباہ و برباد کیا ہے پاکستان کو انہوں نے۔ اس لیے ان کے ساتھ کوئی نرمی برتنا یا یہ کہنا جی یہ سیدھے ہو جائیں گے، نہیں، یہ کبھی بھی سیدھا نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو قسم نہیں اٹھاتا، لیکن ابھی بھی کوئی باہر سے حملہ آور آ جائے نا اور کہ عمران نیازی تجھے ہم بتاتے ہیں، اپنے یوتھیوں کو کہو کہ وہ ہمارے ساتھ سپورٹ کریں اور ہم پاکستان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کہے گا ٹھیک ہے کر لو۔ یہ ایسا گندا بندہ ہے۔ اور یہ جو اس نے وکیل کیا ہے یہ یہودی وکیل ہے، یہ جیفری رابرٹسن، یہ یہودی وکیل ہے، اور یہ جمائمہ اور یہ سارے لوگ اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اب یہ عالمی عدالت میں یہ ثابت کریں گے کہ جناب دیکھیں وہاں پہ انسانی حقوق نہیں ہے، عمران خان کے پاس واش روم نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسی باتیں اچھال کے پھر ان کا جو ویسٹ کا منصوبہ ہے، مغرب کا، کہ اپنے یہودی بندے کو اب بچانا کس طرح ہے، وہ اس کو بچانے کے لیے پھر عالمی اداروں میں جائیں گے اور وہ کہیں جی کہ نیازی صاحب کو ہمارے حوالے کرو، جیسے عافیہ صدیقی کو اس نے حوالے کیا تھا، اور یہ سارے یہ کیے تھے نا ایسے لوگ انہوں نے، تو مشرف کے دور میں بھی، تو یہ اس کو یہ کہیں گے کہ عمران خان کو ہمارے حوالے کرو، یہاں پہ انسانی حقوق کی بڑی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ بڑا دکھ ہوا ہے، یقین کرو میں نے جب سے یہ سنا ہے نا، ابھی پریس کانفرنس بھی میں نے سنی تھی، میں نے کہا یار اس حد تک بھی کوئی بندہ گر جاتا ہے۔ ہم تو اپنی تقریروں میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہماری جان چلی جائے لیکن پاکستان محفوظ رہے، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ باتیں، تو یہ تو بالکل ہی الٹ نکلا ہے، بالکل الٹ نکلا ہے۔ اس کے اوپر آپ بھی تبصرہ کریں، اور آپ کے پاس بھی جو معلومات ہیں وہ شیئر کریں کہ اس نے ایک یہودی بندہ اور اسلام اور پاکستان کا دشمن اور سلمان رشدی کا وکیل عمران خان نے کیا ہے۔ تو مجھے بتائیں سلمان رشدی اور اس میں پھر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ کیا فرق رہ جاتا ہے؟ وہ بھی اسلام کو بدنام کر رہا تھا اور پاکستان کو اور ان لوگوں کو، تو یہ بھی اس کا بھی یہی کام ہے۔ اللہ اکبر، توبہ توبہ میرے خدایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تو یہ جو الطاف حسین ہے MQM کا نا، وہ کتنا بدنام تھا، کتنا بدنام تھا، اس نے بھی کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا، اور اس نے یہ ایک دفعہ کہا تھا کہ جناب عمران خان کا نام لینا ہونا تو پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں، یہ اس نے کہا تھا۔ چلیں، آپ کے پاس میرا رابطے کے لیے نمبر ہے 030047257552 پہ
آپ کمنٹس کر کے مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریں۔